عباسیہ کے زوال پذیر ہونے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی سلطنت سلطنت سلجوق تھی۔ سلجوقی ترکوں نے نہ صرف خلافت عباسیہ کو بحال کیا بلکہ مسلمانوں کو ایک مرکز کے تحت اکٹھا کر کے ایک بڑی سلطنت قائم کی اور دنیا کے ایک بڑے حصے میں اسلام کی اشاعت بھی کی، جبکہ تاریخ میں پہلی بار مسلمانوں کے مقدس مقامات مکہ اور مدینہ پاک عربوں کے ہاتھوں نکل کر ترکوں کے زیر انتظام آ گئے۔ اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ترک دراصل کون تھے، سلجوقی ترکوں نے اسلام کیسے قبول کیا، سلجوکیوں کے عروج و زوال سے لے کر ارطغرل غازی کے دور تک کی تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ دوستو، ترک دراصل ایک خانہ بدوش قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسط ایشیا میں گھومتی پھرتی تھی اور وقتاً فوقتاً مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر ان کو ویران کر دیتی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں ترکوں نے اپنی ایک زبردست سلطنت قائم کر لی جو منگولیا اور چین کی شمالی سرحد سے لے کر بحرۂ اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس ترک سلطنت کے بانی کا نام تاریخ میں بومین درج ہے اور یہ گوک ترک سلطنت کے نام سے جانی جاتی تھی۔ بومین کا ایک بھائی استامی تھا جس نے مغرب میں کئی فتوحات کر کے موجودہ قازقستان کے علاقوں پر قبضہ کر کے ایک الگ سلطنت قائم کر لی۔ اہل چین ان حکومتوں کو شمالی ترک اور مغربی ترکوں کی سلطنت کے نام سے یاد کرتے تھے۔ مغربی ترکوں میں ترگیشن کا قبیلہ سب سے ممتاز تھا جس کے سرداروں نے خاقان کا لقب اختیار کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ یہ 7ویں صدی عیسوی کا دور تھا۔ جزیرہ نما عرب اسلام کی روشنی سے منور ہو چکا تھا اور مسلم افواج کیسر و کسرا کی عظیم سلطنتوں کا غرور خاک میں ملا چکی تھیں۔ ترکوں اور عربوں کے درمیان تعلقات پہلی صدی ہجری میں شروع ہوئے جب خلیفہ ولید اول کے عہد میں قتیبہ بن مسلم نے بخارا، سمرقند، خیوا، تاشقند اور کاشغر کے ترک علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ 737 عیسوی میں خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے جرنیل نصر بن سیار نے مغربی ترک سلطنت ترگیشن پر حملہ کر کے اسے خاتمہ کر دیا، لیکن جلد ہی عربوں کا زور ٹوٹنے کے بعد ترکوں نے 766 عیسوی میں ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی جسے اوغاد یا بوگ سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ترکوں کی یہ سلطنت آج کے قازقستان کے مماثل علاقے میں قائم تھی اور ایک بت پرست ریاست تھی جس کا مذہب ٹینگریزم تھا اور یہ ایک آسمانی خدا ٹینگری اور روحوں کو مانتے تھے۔ آل سلجوق کے جد امجد کا نام دکاک تھا جو ترکوں کی اسی سلطنت میں ایک فوجی کمانڈر تھا۔ دکاک کا ایک بیٹا سلجوق تھا اور اسی سلجوق کے نام سے یہ خاندان مشہور ہوا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرمانروا کو چھوڑ کر خوارزم اور بخارا کی اسلامی سلطنت میں چلا آیا اور یہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب مقام جد میں قیام پذیر ہوا۔ سلجوق ایک ترک قبیلے کائنی کا سردار تھا۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بہت بڑھا لی۔ سلجوق بے کے 5 بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام میکائیل تھا اور اسی میکائیل کے بیٹے تغرل بیگ تھے جنہوں نے 1037 عیسوی میں عظیم سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تغرل بیگ کے والد میکائیل غیر مسلموں سے ایک لڑائی میں شہید ہو گئے جس کے بعد ان کی پرورش ان کے دادا سلجوق نے کی اور اسی لیے انہوں نے اس سلطنت کا نام اپنے دادا سلجوق کے نام پر رکھا۔ دوستو، یہ 11ویں صدی عیسوی کا شروعاتی دور تھا۔ موجودہ افغانستان کے علاقے غزنی میں محمود غزنوی کی حکومت تھی جو اس وقت مشرق میں ہندوستان کے بت پرستوں پر طوفانی یلغاروں سے اسلام کا پرچم سربلند کر رہا تھا۔ اسی دوران محمود غزنوی کو مغرب میں ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب اسے وسط ایشیا میں افراسیابیوں اور سلجوکیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کی اطلاع ملی۔ سلجوکیوں اور افراسیابیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اپنی سلطنت کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے محمود غزنوی نے وسط ایشیائی علاقوں پر حملہ کر کے سلجوکیوں کا زور توڑ دیا، لیکن 1030 عیسوی میں محمود غزنوی کی وفات کے بعد تغرل بیگ نے اپنی طاقت کو دوبارہ مستحکم کیا اور محمود غزنوی کے بیٹے مسعود کو سلجوکیوں سے کئی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا اور آل سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد تغرل خوارزم، اصفہان، تبریز اور ایران کے ایک بڑے حصے پر اپنی حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عباسی خلافت کا دارالحکومت بغداد بد نظمی کا شکار تھا اور بغداد پر آل بویا کا قبضہ تھا۔ بغداد کے عباسی خلیفہ قائم باللہ نے تغرل بیگ کو مدد کے لیے طلب کیا جس کے بعد بغداد پر آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا اور تغرل بیگ نے عراق، موصل اور ڈیا باکر پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو وسیع علاقے پر پھیلا لیا۔ 1163 عیسوی میں تغرل بیگ کی وفات کے بعد اس کا بھتیجا الپرسلان تخت پر بیٹھا جس نے اناطولیہ میں بازنطینی سلطنت کی طرف پیش قدمی کی اور 1071 عیسوی میں ملازگرد کی لڑائی میں اپنے سے کئی گنا بڑی بازنطینی فوج کو شکست دے کر اناطولیہ موجودہ ترکی میں
ترکوں کی آبادکاری کی راہ ہموار کر دی۔ الپرسلان کے چچا زاد بھائی قتلمش بیگ نے الپرسلان کے خلاف بغاوت کی، لیکن 1063 عیسوی میں رے کے قریب ایک جنگ میں مارا گیا۔ قتلمش کا ایک بیٹا سلمان ابن قتلمش جان بچا کر فرار ہوا اور اناطولیہ چلا آیا، اور 1077 میں نائسیا پر، جو بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور شہر تھا، پر قبضہ کر کے نئی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو کہ روم کی سلجوقی سلطنت یا سلاجقہ روم کہلائی۔ بہرحال الپرسلان مشرق میں ایک فوجی مہم کے دوران 1072 عیسوی میں شہید ہو گئے، اور ان کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ ملک شاہ سلجوکیوں کا تیسرا حکمران تھا، جس کا دور سلجوکیوں کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ اسی کے دور میں سلجوکی سلطنت وسیع اور عید علاقے پر پھیل گئی۔ 1084 میں ملک شاہ نے اناطولیہ میں سلمان ابن قلتمش کی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہوئے اسے ایک ماتحت سلجوکی ریاست تسلیم کیا، لیکن 1086 عیسوی میں ان دونوں سلجوکی سلطنت میں اختلاف پیدا ہوا، اور ایک جنگ میں سلمان ابن قتلمش بھی اپنے باپ کی طرح ملک شاہ کے بھائی توشش کے ہاتھوں مارا گیا، اور سلمان کے بیٹے کلیچ ارسلان کو قیدی بنا لیا گیا۔ ملک شاہ کے دور حکومت میں ہی حسن بن سبا کے باطنی فرقے کی دہشت گردی عروج پر پہنچی، اور اس کے قاتلوں نے کئی سلجوکی امراء کو قتل کیا۔ 1092 عیسوی میں ملک شاہ کو بغداد کے قریب زہر دے کر شہید کر دیا گیا، جس کے بعد سلجوکیوں کا زوال شروع ہو گیا اور وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئے۔ سلمان ابن قتلمش کے بیٹے کلیج ارسلان قید سے فرار ہو کر اناطولیہ پہنچا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ شام میں ملک شاہ کے بھائی توشش اور باقی سلطنت ملک شاہ کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ عراق میں ملک شاہ کے بڑے بیٹے برق یارق، فارس پر محمود اول اور خراسان میں احمد سنجار نے حکومت قائم کر لی، لیکن اس کے باوجود سلجوکیوں میں شدید خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ برق یارق نے محمود اول کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اپنے چچا توشش کو شکست دے کر ایک بڑی سلجوکی حکومت قائم کر لی، لیکن ملک شاہ کے بیٹے ملک تپڑ نے اس سے بغاوت کر دی، اور ان دونوں بھائیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 1105 عیسوی میں برق یارق 9 سالہ دور حکومت کے بعد وفات پا گیا، جس کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا، لیکن ملک تپڑ نے اس پر حملہ کر کے اپنے بھتیجے کو قتل کیا اور خود سلجوکی حکمران بن گیا، جبکہ خراسان پر بدستور احمد سنجار حکمران رہے، جو کہ ان خانہ جنگیوں سے دور تھے۔ 1118 عیسوی میں 13 سالہ دور حکومت کے بعد ملک تپڑ بھی وفات پا گیا، جس کے بعد اس کا بیٹا محمود دوم سلجوکی سلطان بنا، جس کے خراسان میں موجود اپنے چچا احمد سنجار سے اختلافات پیدا ہوئے، اور احمد سنجار نے ایک جنگ میں محمود کو شکست دی اور سلجوکی سلطنت کے نئے حکمران بن گئے، لیکن انہوں نے محمود کو معاف کرتے ہوئے عراق اور شام کے کچھ علاقوں پر اس کی حکومت بحال کر دی۔ عراق میں موجود محمود دوم کی حکومت 1131 عیسوی میں اس کی موت کے بعد پھر سے خانہ جنگی میں تبدیل ہو گئی اور مزید کئی ٹکڑے ہو کر ختم ہو گئی، جبکہ مشرق میں خراسان اور ایران میں موجود سلطان سنجر کی حکومت 1157 عیسوی میں ان کی وفات کے بعد ختم ہو گئی، اور ان سلجوکی علاقوں پر خوارزم شاہی سلطنت نے قبضہ کر لیا اور وسط ایشیا میں موجود عظیم سلجوکی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ ان سب حالات کے بعد سلجوکیوں کی حکومت صرف اناطولیہ موجودہ ترکی میں قائم تھی، جسے الپرسلان کے کزن سلمان ابن قلتمش نے قائم کیا تھا، اور ملک شاہ کی موت کے بعد اس کے بیٹے کلیج ارسلان نے قید سے فرار ہو کر اسے دوبارہ بحال کر لیا تھا۔ کلیج ارسلان ایک بہادر اور جنگجو سردار تھا۔ اس نے مزید کئی بازنطینی قلعے فتح کیے اور انطاکیہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کیا، لیکن اسی دوران صلیبی جنگیں شروع ہو گئیں، اور پہلی صلیبی جنگ میں سلاجقہ روم کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا۔ ان کا دارالحکومت نائسیا اور ایشیائی کوچک کے کئی علاقوں پر ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور ان علاقوں پر بازنطینیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب صرف اناطولیہ کا اندرونی حصہ ان کے پاس رہ گیا تھا، لیکن اس کے بیٹے مسعود بن کلیج ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور کنیا کو پائے تخت بنا کر ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس کے جانشین کلیج ارسلان ثانی نے اپنی فتوحات سے سلطنت میں مزید اضافہ کیا۔ 1192 میں اس کی وفات کے بعد غیاث الدین کے خسرو اول تخت پر بیٹھا، اور اس نے جنگ کر کے انطاکیہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا، اور اس کے جانشین عز الدین کے کاوس اول نے مزید کئی فتوحات حاصل کی۔ عز الدین کے کاوس کے دور حکومت کے بعد علاؤ الدین کیقباد کا دور حکومت شان و شوکت کے لحاظ سے سلاجقہ روم میں اپنی نظیر نہیں رکھتا، لیکن علاؤ الدین کیقباد کی 1137 عیسوی میں وفات کے بعد سلاجقہ روم کا بھی زوال شروع ہو گیا۔ اس دوران منگول، جو دراصل ترکوں کے جد امجد بومین کی نسل میں سے تھے، وسط ایشیا میں موجود سلطنت خوارزم کو تباہ کرتے اناطولیہ تک پہنچ چکے تھے، اور خوارزم سے تباہ حال ترکوں کی آخری امید اناطولیہ میں موجود سلاجقہ روم کی سلطنت تھی۔ ان ہی ترک قبائلوں میں جو چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے، ارطغرل کا قبیلہ بھی شامل تھا، جس کا علاؤ الدین نے ایک جنگ میں مدد کے بدلے سگوت میں کچھ علاقہ جگیر کے طور پر دیا۔
علاؤالدین کیقاباد کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ریاض الدین کے خسرو ثانی تخت نشین ہوا اور اس کے دور حکومت میں سلطنت کا سوال شروع ہو گیا جو پھر نہ رک سکا۔ اس دوران میں تتاری طوفان ایشیائی کوچک کی سرحد تک پہنچا اور ارض روم اور سرحدی قلعوں پر تتاریوں کا قبضہ ہو گیا۔ آخر کار 1243 عیسوی میں کوزداق کی جنگ نے دولت سلجوکیہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ آل سلجوق کی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ صلح کے بعد اگرچہ تتاری چلے گئے لیکن 1245 عیسوی میں کہ خسرو ثانی کی وفات پر جب اس کے تینوں لڑکوں کی مشترکہ حکومت کی وجہ سے سلطنت میں بدنظمی پیدا ہوئی تو منگولوں نے پھر حملے شروع کر دیے۔ اس درمیان میں اس کا ایک لڑکا مارا گیا اور تخت کے دعوے دار بقیہ 2 لڑکے عز الدین اور رکن الدین رہ گئے۔ ہلاکو خان نے سلطنت کو ان دونوں میں تقسیم کر دیا۔ مغربی صوبے عز الدین اور مشرقی صوبے رکن الدین کو دیے، لیکن حکومت دراصل منگولوں کی تھی اور سلاطین سلجوق منگولوں کے رحم و کرم پر تھے۔ تتاریوں کے تشدد سے عاجز آ کر عمرۂ سلطنت نے اہل مصر سے مدد کی درخواست کی اور مصریوں نے رکن الدین بیبرس کی سربراہی میں ایشیائی کوچک میں تتاریوں کو شکست دے کر بھگا دیا، لیکن ان کی واپسی کے بعد منگولوں نے پوری طرح انتقام لیا اور دولت سلجوکیہ کے رہ سے اقتدار کو بھی خاک میں ملا دیا۔ سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متحد عمرہ نے مختلف صوبوں میں حکومتیں قائم کر لیں۔ ان میں بنو کرمان اور بنو اشرف اپنی قوت اور اثر کے اعتبار سے زیادہ ممتاز تھے۔ تتاریوں نے بارہا ان خود سر امیروں کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر عارضی شکستوں کے بعد یہ اپنا اقتدار پھر قائم کر لیتے تھے اور 7ویں صدی ہجری میں تتاریوں کے زوال پر انہوں نے مستقل حکومتیں قائم کر لیں۔ چنانچہ دولت سلجوکیہ کے خاتمے کے قریب ایشیائی کوچک میں کئی خود مختار ریاستیں قائم ہو چکی تھیں اور ان میں ایک ریاست ارطغرل کی بھی تھی۔ 1281 عیسوی میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سغوت کے قریب دفن ہوا۔ ارطغرل غازی کی وفات پر اس کا بیٹا عثمان اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی تھا اور پہلا سلطان تھا۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوکیہ کے تفریق اور انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگرچہ کئی سلجوکی عمرہ نے سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد خودسر حکومتیں قائم کر لی تھیں، لیکن ارطغرل خود آخری دم تک سلطان کنیا کا وفادار اور جاگیردار ہی رہا۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوکیہ دم تو رہی تھی اور ایشیا کوچک میں طوائف الملکی پھیلی ہوئی تھی۔ بہرحال 1299 عیسوی میں جب سلجوکی سلطنت اپنے زوال کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، اس وقت سلطان عثمان غازی نے خود کی عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی جو تقریباً 600 سال تک قائم رہی۔